عام انتخابات، ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کی منظوری۔ کابینہ نے الیکشن میں فوج کے ساتھ سول آرم فورسز کی تعیناتی کی منظوری بھی دے دی۔ فوج اور سول آرم فورسز حساس حلقوں میں بطور کوئک رسپانس فورس بھی تعینات ہوں گی۔ وزارت داخلہ نے انتخابات کے لیے 2,77,000 فوجی تعینات کرنے کی سمری بھیجی تھی۔ رینجرز اور ایف سی اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ کابینہ نے ایف بی آر میں اصلاحات کے لیے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ وفاقی کابینہ نے دیگر کئی فیصلوں کی بھی منظوری دی۔ نون لیگ کی انتخابی مہم تیز، آج ننکانہ صاحب میں پڑاؤ۔ نواز شریف اور مریم نواز عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ نواز شریف کے حلقہ NA 130 میں ریلی، بڑی تعداد میں کارکنوں کی شرکت۔ نواز شریف اور مریم نواز کا جگہ جگہ پرتپاک استقبال۔ نون لیگ نے بہاولپور کے علاقے احمد پور شرقیہ میں بھی پنڈال سجایا۔ شہباز شریف نے کہا، کیا مہربان نے کہا نون لیگ نے کوٹ اڈو میں کوئی ہسپتال نہیں بنایا، تو پھر طیب اردوان اسپتال کس نے بنایا؟ نواز شریف نے جنوبی پنجاب کی خدمت کی، ملک میں موٹر وے بنائے۔ سیلاب کی تباہی کے دوران وہ بھی گاؤں گاؤں پہنچے، اقتدار میں آ کر دوبارہ عوام کی خدمت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوٹ ادوج ہسپتال نہیں بنایا، میرا جواب اس مہربان نو ہے طیب اردوان ہسپتال اللہ دے فضل و کرم نال نواز شریف نے بنایا کہ تو بنایا؟ نواز شریف نو چوتھی بار وزیر اعظم بناندے ہو تو میں تہاڈے نال اج وعدہ کر چلیا کہ بہاولپور دے وچ بہت شاندار انجینئرنگ یونیورسٹی بناسو بچے اور بچیاں واسطے انشاءاللہ۔ صاحب اگر چوتھی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ انتقام تو لے گا، یہ اس کا عادت ہے کہ وہ اپنا ذاتی کا انتقام لیتے ہوئے میرا ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو ایسا انتقام لیں گے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سیاسی کارکنوں اور اداروں کے لوگوں سے انتقام لینا ان کی عادت ہے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ سے جج تک سب سے انتقام لیں گے۔ نواز شریف ذاتی انتقام لیتے ہوئے ملک اور معیشت کو نقصان پہنچائیں گے۔ پیپلز پارٹی انتقام کے بجائے عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ نفرت کی سیاست نے ہر ادارے کو تقسیم کیا، بھائی کو بھائی سے لڑایا۔ آپس میں لڑیں گے تو دشمن قوتوں کو طاقت ملے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا چنیوٹ میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ انتخابات کی تیاریوں کی نگرانی، حکومتی کمیٹی کا کراچی میں اجلاس۔ نگراں وفاقی وزیر شاہد تارڑ نے صدارت کی۔ وزیر داخلہ سندھ، چیف سیکرٹری، DG رینجرز، IG اور پاک فوج کے نمائندوں کی شرکت۔ اجلاس میں انتخابات کے انتظامات اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری، DG رینجرز اور IG کی بریفنگ۔ سندھ میں انتخابات کے لیے 10,000 رینجرز اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ 1,22,000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشن ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M1 کو پشاور سے اسلام آباد تک استعمال کرنے پر پابندی۔ M2 اسلام آباد سے کوٹ مومن، M3 فیضپور سے رجانہ، M14 ہکلا سے یارک تک بند۔ ہزارہ موٹر وے پر برہان سے شاہ مقصود تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ سوات ایکسپریس وے پر بھی کرنل شیر خان سے چکدرہ تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ حکومت کی ریٹائر یا مستعفی جج کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست۔ وفاقی حکومت نے عافیہ شہر بانو کیس میں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ پریکٹس پروسیجر قانون کے تحت چیلنج کر دیا۔ استدعا کی قرار دیا جائے۔ سپریم جوڈیشل کونسل جج کے استعفے کے باوجود کارروائی آگے بڑھا سکتی ہے۔ جج کے استعفے کے بعد کارروائی روکنے کے متعلق 27 جون 2023 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ سابق جج اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچ نے عافیہ شہر بانو ضیاء کیس کا فیصلہ دیا تھا۔ کہا تھا جج استعفیٰ دے یا ریٹائر ہو جائے تو کونسل کارروائی نہیں کر سکتی۔ قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی اور آئینی بحران کی وجہ بنے، کیوں نہ آئین شکنی پر سنگین غداری کی کارروائی کا حکم دیا جائے۔ انتخابی عذرداری پر نااہلی کے کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ قاسم سوری آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ طلب۔
چیف جسٹس نے کہا قاسم سوری نے حکم امتناع لے کر پوری اسمبلی مدت کو انجوائے کیا، اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی ختم، کیس غیر مؤثر ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، عہدہ انجوائے کیا اور چلے گئے، جس نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ وکیل نعیم بخاری نے موقف اپنایا، ٹربیونل نے کہا تھا کہ قاسم سوری نے کرپٹ پریکٹس نہیں کی۔ چیف جسٹس نے کہا ہائی کورٹ نے تو الیکشن دوبارہ کرانے کا کہا تھا۔ سائفر میں خطرے یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ سائفر کیس میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کا بیان بھی قلم بند۔ بیان میں کہا 7 مارچ 2022 کو ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا۔ ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو سائفر ٹیلی گرام میں اسلام آباد رپورٹ کیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو بھی پیش کیا گیا۔ سائفر کیس میں مزید 6 گواہوں کے بیانات قلم بند، مجموعی تعداد 25 ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے وکلاء آج سے گواہوں پر جرح کریں گے۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین کہتے ہیں الیکشن ملک کی قسمت بدلتے ہیں، ووٹ کی طاقت کو جیسے استعمال کریں ویسے ملک بنے گا۔ ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جہانگیر ترین بولے جتنی مضبوط معیشت ہوگی اتنا ہی زیادہ ملک طاقتور ہوگا۔ لاہور میں عبدالعلیم خان کی NA 117 میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری، شہریوں کا جوش و خروش، جگہ جگہ پرتپاک استقبال۔ عبدالعلیم خان نے کہا ملک کو حقیقی معنوں میں بحرانوں کا سامنا ہے، سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ ملک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، نفرتیں بڑھ چکی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں سیاست میں شائستگی کی جگہ گالم گلوچ کے کلچر نے لے لی۔ بے روزگاری سابقہ حکومت کی جانب سے عوام کو دیا گیا تحفہ ہے۔ غربت اور مہنگائی مسلط کرنے والوں سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ صرف جماعت اسلامی ہی امید کی کرن ہے۔ نوجوان 8 فروری کو کرپٹ نظام کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے اسلام آباد تک بند۔ موٹر وے M2 پر اسلام آباد سے کوٹ مومن تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ موٹر وے M3 فیض پور انٹرچینج سے روزانہ تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ ہزارہ موٹر وے پر بھی برہان سے شاہ مقصود تک نو انٹری کا بورڈ لگ گیا۔ موٹر وے M14 پر بھی حقلہ سے یارک تک ٹریفک معطل ہے۔ دھند کے باعث سوات ایکسپریس وے کو بھی کرنل شیر خان سے چکدرہ تک بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔